ہمارے پڑوس میں خالہ کلثوم رہا کرتے تھیں۔ شہاب ان کا بیٹا تھا۔ اس کی بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ ایک روز قریبی قصبہ سے کچھ خواتین کپڑا خریدنے آئیں جو تمام برقعوں میں ملبوس تھیں۔ انہی میں ایک لڑکی سائرہ بھی تھی جس نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ سائرہ جب اپنے لیے جوڑا پسند کر رہی تھی، اس کے چہرے سے چادر سے رک گئی اور شہاب نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ جھلک دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ شادی اسی سے کروں گا، اسے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ عورتیں حسب ضرورت کپڑے خرید کر چلی گئیں، مگر شہاب کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ اب اسے کسی پل چین نہ تھا۔ بار بار اسی نقاب پوش حسینہ کی جھلک نظروں میں جھلملا جاتی اور اس کا قرار لٹ جاتا تھا۔ شہاب کا اب کاروبار میں دل نہ لگ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا۔ دکان پر جو لڑکا ملازم تھا وہ بھانپ گیا کہ مالک کو دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں چادر والی حسینہ کا ذکر چھیڑا تو شہاب کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اس گفتگو کو دلچسپی سے سننے لگا۔ دوسرے ملازم لڑکے کو ارشد بتا رہا تھا، وہ چادر والی لڑکی جس کا نام سائرہ ہے میری بہن کے پڑوس میں رہتی ہے۔ یہ خالہ شبو کی بیٹی ہے۔ ماں سلائی کرتی ہے، تبھی ان کا گزارا ہے اور کوئی کفیل نہیں ہے۔ سائرہ کا والد فوت ہو چکا ہے۔ یہ معلومات شہاب کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھیں۔ اسے یہ جان کر بہت سکون ملا کہ جو حسینہ اس کے من کو بھائی تھی وہ ایک غریب بیوہ کی بیٹی تھی۔ اگر امیر ہوتی تو اسے حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا، مگر غریب کی بیٹی کو اپنانے کے لیے کچھ زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ کچھ دن سوچ بچار کے بعد موصوف شہاب نے ماں کو اعتماد میں لیا، حال دل بیان کر کے درخواست کی کہ جا کر سائرہ کی ماں سے رشتہ طلب کرو۔ ماں نے جواب دیا، تم شادی شدہ ہو اور بیوی تمہاری 8 برس سے روٹ کر میکے بیٹھی ہے۔ دوسری شادی کسی کمسن لڑکی سے کرنے کی بجائے اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ، اس میں اللہ کی خوشنودی اور تمہاری بہتری ہے۔ ایسے دلائل سننے کو وہ قطعی تیار نہ تھا۔ ماں سے الجھنے لگا۔ تبھی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹا پور سائرہ کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے سمجھانا بیکار ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی، کیا کرے، کس طرح بیٹے کے دل کا قرار ڈھونڈ لائے۔ بہو کے میکے سے چند بزرگ آئے اور اصرار کیا کہ آپ لوگ بہو کو گھر لاؤ اور اسے بساؤ، ورنہ طلاق دے دو، تاکہ سمن کے والدین اس کی شادی کسی اور جگہ کر دیں۔ شہاب کی بیوی ماں کی رشتہ دار تھی اور یہ شادی اس نے والدہ کی پسند سے کی تھی، تاہم بیوی سے پہلے روز سے نہ بنی تھی۔ وہ اسے بسانا نہ چاہتا تھا۔ بات بات پر پخ پخ ہوتی اور وہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ پھر سمن تنگ آ کر میکے چلی گئی۔ کئی برس گزر گئے، وہ اسے لینے نہ گیا۔ سمن کے والدین شروع میں صلح کی کوشش کرتے رہے اور اب وہ کہتے تھے، بسانا نہیں ہے تو طلاق دے دو، ہماری بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہ کرو۔ شہاب نے ان پیغامات کا جواب نہ دیا تو وہ لوگ فیصلہ کن بات کرنے آ گئے۔ اب شہاب کو ہر صورت فیصلہ کرنا تھا، سو اس نے ٹھان لی کہ اگر سائرہ کا رشتہ مل گیا تو پہلی بیوی کو آزاد کر دے گا۔ ماں نے بیٹے کی ضد مان لی اور ساتھ والے قصبے میں رشتہ طلب کرنے چلی گئی۔ اس نے لڑکی کے گھر کی غربت دیکھتے ہوئے ان کو 50,000 کی پیشکش کر دی۔ گاؤں میں رواج تھا، لڑکا امیر ہو اور لڑکی کا تعلق غریب گھرانے سے ہو تو شادی کے اخراجات کے نام پر لڑکے والے لڑکی کے والدین کو معقول رقم ادا کرتے تھے۔ یوں رشتے کے بدلے غریبوں کی مالی معاونت ہو جاتی تھی۔ یہاں بھی یہی رسم کام آ گئی۔ سائرہ کی ماں نے رقم کے بدلے
बेटी का रिश्ता देने पर आमादगी जाहिर कर दी और शहाब की झोली मुरादों के फूलों से भर गई। उसने पहली बीवी को आज़ाद कर दिया, दूसरे गांव जाकर सायरा को ब्याह लाने का एहतमाम कर लिया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। सोच भी ना सकता था कि इतनी जल्द और आसानी से उसे ये मनपसंद नई दुल्हन हासिल हो जाएगी। अब वीरान बेआबो गया जिंदगी एक हसीन ख्वाब की मानद गुजरने लगी। कीमती मलबूसात, जेवर और दीगर सामाने आराइश सायरा के सामने ढेर कर दिए, क्योंकि उसके कपड़े की बड़ी दुकान थी और मालो दौलत की कमी न थी। सायरा भी अपने नसीब खुल जाने पर शादां थी। सहेलियां उसकी पुरतइश जिंदगी पर रश्क करती थीं, एक दूसरे से हसरत से कहती थीं, नसीब हो तो ऐसा। शाबी बीवी को दिलो जान से चाहता था। ये बात सारे गांव में मशहूर थी कि सायरा को मजनू मिल गया है और शहाब ने जब से मनचाही दुल्हन पा ली है, उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश इखलाक हो गया है। खुश इखलाकी और कारोबार में खुशहाली का चोली दामन का साथ होता है। शहाब ग्राहकों के साथ हलीमी और खुश इखलाकी से पेश आने लगा। कारोबार में इजाफा हुआ और जो मंदी चल रही थी वो ना रही। कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि सायरा के आने से शहाब की खुशहाली में इजाफा हुआ है। ये बात शहाब ने भी जहन नशीं कर ली और वो बीवी की चाहत में डूबा हुआ था। लोग उसकी पहली बीवी को याद करते तो उसे बदनसीब का लक़ब देते और दूसरी को खुशनसीब कहते। जाहिर है कि जिसको पिया चाहे वही सुहागन। सभी दिन एक से नहीं होते। कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कहावतें दुरुस्त होती हैं। एक रोज वो हो गया जिसका वहमो गुमान भी ना था। एक मामूली से वाक़ये ने चैन सुकून गारत और आबाद घर को तहस नहस कर डाला। सायरा अपनी नंद की कंघी करके बाल संवार रही थी और सास चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। अचानक एक सदा सुनाई दी, बूंदे हार चूड़ियां परांदे ले लो, पाजेब और गिरगाबियां खरीद लो। ये चूड़ी वाला कभी कभी इधर फेरी लगाता था। कस्बे से आता, खास तौर पर जब किसी के घर में शादी ब्याह की तकरीब नज़दीक होती या ईद का मौका होता। उसे खबर होती कि अब कस्बे वालों को इसकी ज़रूरत है। घरों में सुहागनें, लड़कियां, बालियां भी उसकी सदा की मुंतज़िर रहा करती थीं, क्योंकि उसके पास जो माल होता वो यहाँ नहीं मिलता था। शहर से ख़वातीन के दिल पसंद अशिया खरीद कर लाता और गांव और कस्बे में फ़रोख्त किया करता। जहां सायरा रहती थी, अव्वल तो बाजार कोई ख़ास ना था। कुछ दुकानें थीं जिनमें ये माल मतलूबा दस्तयाब ना होता था। लिहाजा चूड़ी वाले अपने टोकरे में ये सामान भरकर सर पर रखे गांव गांव सदा लगाते और दरवाजे पर पर्दा नशीन ख़वातीन पसंद करके खरीद लिया करती थीं। उस रोज़ भी जब मिट्ठू की सदा कानों से टकराई तो सायरा की नंद रेहाना का दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और मिट्ठू को पुकारने लगी। वो ऐसी ही पुकार का मुंतज़िर था। फौरन आकर दरवाजे पर बैठ गया और टोकरा डेवड़ी में रख दिया, जहां घर की ख़वातीन अपनी मनपसंद चीज़ों का इंतखाब कर सकती थीं। दूसरी नंद बतूल ने टोकरे पर नज़र डाली और पुकारने लगी, भाभी सायरा, इधर आना, देखो वो कैसी शानदार चूड़ियां और गिरगाबियां हैं। आओ मुझे बताओ कौन सी लूं। सायरा ने सास की तरफ देखा जैसे इजाज़त तलब कर रही हो। वो बोली, हाँ हाँ जाओ, देखो और तुम भी अपने लिए पसंद कर लो। ये चूड़ी वाला कभी कभार ही फेरी लगाता है, जाने फिर कब आए। ईद करीब है, जो पसंद आए ले लो। नंद भावज डेवड़ी में बैठकर टोकरे से अपनी पसंदीदा चीजें उठा उठा कर एक जानिब ढेर करती जाती थी। उन्होंने 2 जोड़े गिरगाबियां, हार, बुंदे और चूड़ियां पसंद कर लीं।
پھر بطول نے کہا لالا ہم کو چوڑیاں پہنا دو۔ اس نے کانچ کی درجن بھر چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہن لی۔ پھر وہ اٹھ کر سائرہ سے پوچھنے لگی بھابھی کیسی لگ رہی ہیں چوڑیاں؟ بہت اچھی جواب ملا۔ تب وہ بولی تو آپ بھی پہن لیں بھابھی۔ ساس نے کہا ہاں ہاں دلہن تمہاری پہلی عید ہے، دونوں کلائیوں میں بھر کر پہنو۔ ساس کی اجازت پا کر اس نے خوبصورت لال رنگ کی چوڑیوں کا انتخاب کیا اور مٹھو سے بولی یہ پہنا دو۔ اس نے کلائیاں آگے کر دیں اور مٹھو نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چوڑیاں چڑھانا شروع کر دیں۔ اتفاق سے شہاب اسی وقت گھر پہنچ گیا۔ اس نے جو بیوی کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں پایا تو اس کو بہت برا لگا، مٹھو کو گالیاں دی اور اس کا ٹوکرا اٹھا کر ڈیوڑی سے باہر پھینک دیا۔ پھر سائرہ کو درستی سے کھینچ کر گھر کے اندر لے آیا۔ اس غیر متوقع رد عمل پر وہ گھبرا گئی۔ شہاب دھاڑنے لگا کیا یہ تیرا یار لگتا تھا؟ کیوں تو نے اپنا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دیا؟ اس کے ساتھ ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا کہ آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ بول، کیوں تو نے ایک غیر مرد کو اپنے ہاتھ کو چھونے دیا؟ بول۔ وہ کیا بولتی جبکہ یہاں کی کچھ عورتیں چوڑی والے سے چوڑیاں پہن لیتی تھیں۔ خود اس کی بہن نے بھی تھوڑی دیر پہلے پہنی تھی۔ جب بار بار شہاب نے ایک ہی بات غصے میں دہرائی، کیا لگتا تھا وہ؟ کیوں ہاتھ پکڑایا اسے؟ یار لگتا تھا؟ تو سائرہ کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ چلا پڑی، ہاں یار لگتا تھا، ملنے آیا تھا مجھ سے چوڑی والا بن کر۔ یہ سننا تھا کہ شہاب غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ تب وہ منہ سے جھاگ اڑاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں اور بہن کی بھی ایک نہ سنی۔ 2 دن بعد جب سائرہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، ساس نے کہا بیٹی شہاب تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی وہ تیرے ہاتھ کو کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اور غیرت میں ایسے کلمات اس کے منہ سے نکلے ہیں۔ تو اس کی باتوں کو دل پر نہ لے، بہتر ہے کہ 2-4 روز کے لیے میکے چلی جا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تجھے لینے آ جائے گا۔ یوں ساس کے کہنے پر وہ میکے آ گئی۔ 2 روز بعد شہاب گھر آیا اور ماں سے بیوی کا پوچھا۔ ماں نے کہا میکے گئی ہے، یہ نہ بتایا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ لال بگولا ہوا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں میکے چلی گئی؟ اس نے گھر سے قدم نکالا کیسے؟ میکے جانا ہی تھا، میں اسے خود چھوڑ آتا۔ اسی وقت وہ سائرہ کے گاؤں پہنچا۔ سائرہ نے سنا کہ شہاب آیا ہے، غصے میں جو تھی فوراً برابر والے گھر چلی گئی۔ سائرہ کی ماں کو بھی غصہ تھا، تبھی اس نے داماد کو برا بھلا کہا کہ تم نے ناحق میری بیٹی کو اتنا مارا، حالانکہ وہ بد چلن نہیں ہے اور نہ کسی سے اس کا واسطہ ہے، پھر کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ جو ہوا سو ہوا، اب سائرہ کو میرے ساتھ بھیجو، میں لینے آیا ہوں۔ ایسے تو ہرگز نہ بھیجوں گی، پہلے گاؤں کے چند بزرگوں کو لاؤ، وہ ضمانت دیں کہ آئندہ تم سائرہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تب بھیجوں گی۔ انکار سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ساس کو برا بھلا کہنے لگا۔ شور سن کر پاس پڑوس کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے سائرہ کی ماں کی طرفداری کی، جس پر داماد نے اپنی سخت بے عزتی محسوس کی، کیونکہ اس محلے میں اس بیوہ عورت کی سبھی عزت کرتے تھے۔ وہ شہاب کے منہ سے بد کلمات سن کر خفا ہونے لگے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا، مگر اس بندے نے اس امر کو بھی اہانت جانا۔ محلے والے شہاب کو مجبور کرنے لگے کہ اپنے بزرگوں کو لاؤ، پھر سائرہ کو تمہارے حوالے کریں گے۔ شہاب تل ملا کر رہ گیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹ آیا اور گاؤں آ کر اپنے چند دوستوں کے پاس گیا، صورتحال بیان کی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ کچھ بدخواہ دوستوں نے جو تماش بین قسم کے تھے اس کو اکسایا کہ تمہاری ساس اور اس کے محلے داروں نے
तुम्हारी बेइज्जती की है। गैरत है तो बदला लो। एक दोस्त ने कहा, जब किसी औरत के किसी गैर मर्द से ताल्लुकात हों तभी वो मैके में टिक जाती है, और शौहर लेने आए तो छुप जाती है। पता करो, कहीं तुम्हारी बीवी के किसी गैर मर्द से मरासिम तो नहीं है। गर्ज ऐसे शको शुबहात दिल में जा गुज़ीं किए और शहाब का दिमाग घूम गया। दोस्तों ने सलाह दी कि बीवी शौहर के साथ वापस घर आने से इनकारी हो तो उसका बंदोबस्त कर देना चाहिए। यूं शहाब को साथ लिया और रात की तारीकी में सायरा की माँ के घर पहुंच गए। वो उनके घर की दीवारें फलांग कर सहन में आ गए। सर्दियों के दिन थे। माँ बेटी अंदर सो रही थीं। आहट से माँ की नींद टूट गई। बेटी के सरहाने 4 मर्दों को पाकर चीख निकल गई। उन्होंने आगे बढ़कर माँ का गला दबा दिया और हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया। ये मंजर देखकर सायरा बेहोश हो गई। उन्होंने उसे बेहोशी के आलम में उठाया और खेतों से दूर वीराने में ले आए। शहाब ने दोस्तों से दरियाफ्त किया, अब क्या करना है? वो कहने लगे, जो गैरतमंद करते हैं वही करना है। ये बदनाम हो गई है। बीवी बनाकर रखोगे तो लोग तुमको बेगैरत कहेंगे और जीने ना देंगे। ये कहकर वो जो कदाल साथ लाए थे उसे गड्ढा खोदने लगे। शहाब का दिमाग माउफ था। उसको कुछ समझ में ना आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत। इतने में उसके 3 साथियों ने गड्ढा खोद लिया। बेहोश सायरा को उसमें डालकर ऊपर से मट्टी भरने लगे और मिनटों में घड़े को पुर करके वो शहाब को साथ लेकर वापस लौट आए। बदनसीब लड़की बगैर किसी कसूर एक मामूली बात पर जिंदा दरगोर कर दी गई, और गांव के जाहिलों के नजदीक ये एक गैरतमंदाना और काबिले फख्र कारनामा था जो उन्होंने आना फाना अंजाम दिया था। इधर जब सायरा की माँ के कत्ल की खबर गांव वालों को हुई, घर के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। महल्लेदारों ने कहा, यह काम सिर्फ और सिर्फ शहाब का है। फौरन पुलिस को इत्ला की और वो शहाब को गिरफ्तार करके ले गई। जो कुछ हुआ माँ की रूबरू हुआ, लिहाजा वो बहुत गमज़दा थी। बेटे से जेल में मुलाकात करने पहुंची और उसे बुरा भला कहने लगी कि ये तूने क्या गजब किया, सास को नाहक मार डाला और बीवी को गायब करा दिया। आखिर तूने ऐसा उनके किस जुर्म पर किया? माँ, मैंने उजलत में खुद बीवी को बदनाम कर डाला था। किसी गैर मर्द के हाथों में उसने अपना हाथ दिया था। मैं इस मंजर को बर्दाश्त ना कर सका। सब लोगों ने ये बात मेरे मुंह से सुन ली है, तो अब मैं कैसे उनकी ज़बानें बंद कर सकता हूँ? ये लोग तरह तरह की गलीज कहानियां घड़ चुके हैं। हर शख्स गांव और कस्बे का बरमला कह रहा है कि शहाब की बीवी का चलन दुरुस्त न था। वो बदकिरदार औरत थी और उसके चूड़ी वाले से ताल्लुकात थे। खुद शौहर ने रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। गैरत का तकाजा यही है कि उसे मार दिया जाए। ऐसी बातें सुनकर मैं असल किस्सा किसी को नहीं बता सका। बताऊं भी तो लोग कब यकीन करेंगे? वो मुझे ही झूठा और बेगैरत कहेंगे। तभी मुझे ये कदम मजबूरन उठाना पड़ा, और ना मैं सास को मारना चाहता था और ना सायरा को। ये काम मुझसे मेरे दोस्तों ने कराया है। क्या तुमने सायरा को भी मार दिया? हाँ, मेरे दोस्तों ने उसको जिंदा कब्र में दफन कर दिया मेरी आंखों के सामने, और मैं उन्हें रोक ना सका क्योंकि वो मुझे बेगैरत कहते, और गांव में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। ये सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। खौफ के मारे उसने ये भी ना बताया कि तुम्हारी बहन बतूल ने भी उसी मर्द से चूड़ियां पहनी थी। सारी हकीकत का माँ को पता था। इसमें बहू का कोई कसूर ना था, मगर वो गांव वालों की जबानों को बंद ना कर सकती थी।
بیٹے کی جان بھی بچانا لازم تھا، بس اسے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی اور ہر ایک کو یہی کہنا پڑا کہ اس کی بہو کے اس شخص سے ناجائز مراسم تھے جو چوڑی والا بن کر ان کے در پر آیا تھا۔ شہاب بیٹے نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو غیرت کی وجہ سے سائرہ کا خون کر دیا۔ چند سال جیل میں سزا کاٹ کر وہ رہا ہو گیا، مگر اس کے بعد کسی نے اس شخص کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ اس کو کلک تھا کہ بیوی اور ساس کے ساتھ اس نے ایک اور ہستی کا بھی خون کیا ہے، اور وہ ہستی اس کی بیوی کے شکم میں پرورش پا رہی تھی۔ اپنے بچے کا بھی وہ قاتل تھا۔ یہ خلش اب کسی پہلو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ رہائی کے بعد کچھ دن دکان پر بیٹھا، دکان غیر موجودگی میں ملازم چلا رہے تھے۔ انہوں نے کافی خسارہ دیا۔ اس خسارے کو شہاب پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دماغ الجھا رہتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ دکان بند ہو گئی اور وہ گھر میں بیٹھ گیا۔ سارا دن گھر پڑا رہتا اور سوچتا رہتا۔ اسے اپنے جاہل دوستوں سے بھی نفرت ہو گئی۔ وہ ملنے آتے تو کہلوا دیتا کہ گھر پر نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تنہائی شہاب کا مقدر بن گئی۔ اس کو پل پل ڈسنے لگی۔ اس شخص کو خبر تھی کہ یہ المناک واقعہ محض اس کی طبیعت کے ابال سے وقوع پذیر ہوا۔ وہ ایک غصہ ور، جلد باز قسم کا آدمی تھا، جس سے محبت کرتا ٹوٹ کر کرتا، اور جب بدگمان ہوتا تو پھر حقائق کی پرواہ کیے بغیر اس پر تل پڑتا تھا۔ شخصیت کی اس خامی نے گھر اجاڑا اور اس کے نام 3 خون لکھے گئے۔ اب وہ راتوں کو جاگتا تھا، سائرہ کو یاد کر کے روتا اور پچھتاتا تھا، مگر گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، اور پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سوچ سوچ کر جاگ جاگ کر وہ دیوانہ ہو رہا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دماغ چل گیا ہے، دنوں نہاتا نہیں ہے، ہفتوں کپڑے نہیں بدلتا، کھانا پینا نیند آرام سب بھلا دیا ہے۔ ایسے میں آنکھیں وحشت سے ابلی پڑی تھیں۔ غصہ بے پناہ آتا، بلا وجہ لڑنے اور جھگڑنے لگتا۔ گاؤں والے سب ہی کہتے تھے 3 قتل کیے ہیں، تبھی پاگل ہو گیا ہے، اس سے بچو، کبھی خون سر پر چڑھ گیا تو ہم کو ہی نہ مار دے۔ کسی کے بارے میں ایسے خیالات پختہ ہو جائیں تب لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ وہ شخص معتوب ٹھہرتا ہے تو غسیلا اور پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں سے گھبراتا ہے، ویرانے میں سکون آتا ہے۔ شہاب نے بھی ویرانوں میں پناہ لینا چاہی۔ وہ مستقل قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ جب لڑکے وہاں سے گزرتے، ایک میلے کچیلے شخص کو کسی نہ کسی قبر کے پاس بڑبڑاتے دیکھتے تو پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارتے اور دوڑ جاتے۔ شہاب ان کو گالیاں دیتا، جواب میں پتھر مارتا یا ان کے پیچھے دوڑنے لگتا۔ وہ پاگل نہ تھا، پچھتاووں کا شکار غم زدہ تھا۔ کوئی غم گسار نہ ملا اور احساس جرم نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ تب گاؤں کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ شہاب پاگل ہے، کوئی قاتل ہو وہ معاشرے میں سما جاتا ہے، مگر جس کو سب پاگل قرار دے دیں وہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا، لوگ اسے معاشرے سے نکال دیتے ہیں۔ شہاب کا انجام یہ ہوا کہ ایک روز رات کے وقت دیوانگی میں نہر میں چھلانگ لگا کر اپنا خاتمہ کر دیا۔ مگر گاؤں والوں پر یہ صداقت واضح ہو گئی کہ کبھی انسان کو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے اور نہ کسی معاملے میں کسی کو قتل پر اکسانا چاہیے۔